کوئی نہیں ایک آدھا کرو بات سن لیجیے. عزت خان صاحب کے بعد ابھی کچھ لوگ اور بھی جوائن کر رہے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ 2 منٹ میں یہاں پہنچ رہے ہیں. تھوڑا سا عزت خان صاحب مختصر کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ کے اکابرین اور میرے محترم قائد فخر پاکستان چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری شفیع حسین صاحب، میرے انتہائی پیارے بھائی گورنر سابقہ چودھری سرور صاحب، میری بہن عائشہ گلالئی صاحبہ، قومی وطن پارٹی کے صوبائی نائب صدر ولی محمد خان صاحب، محترم نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی سابق یوسی ناظم اجی سلیمان صاحب، آپ تمام ساتھی حضرات کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انتہائی اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس گرمی میں آ کر کے ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت فرما کر کے ہمارے اس پریس کانفرنس کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو عزت دے. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. 2007 سے پہلے میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ رہا اور پھر مختلف این جی اوز چلاتا رہا. قبائلی رہنما بھی ہوں اور پاک افغان جرگے سے میرا تعلق بھی تھا اور کافی عرصہ میں سیاست سے کنارہ کش تھا. لیکن ملک کی حالات کی وجہ سے اور یہ جو ہوا قوم کے ساتھ واقعہ، تو بڑے سوچ بچار کے بعد میرے اور میرے ساتھیوں نے، محترمہ عائشہ گلالئی صاحبہ نے، ولی محمد خان صاحب نے اور باقی سارے دوست جو ہمارے ساتھ اس ٹائم ایم پی اے ایم این اے منسٹر رابطے میں ہیں، ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اب پاکستان بچانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو ہر قسم کے ہر چیز سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے. لہٰذا میں اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کے لیے دن رات محنت کر کے اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ آپ لوگ کے لیے بھی، آپ لوگ بھی اس ملک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ دن رات خدمت کی کوشش کروں. والسلام. شکریہ جی. جی اگر میں صرف آپ کو جو چوئی صاحب کا میسج ہے وہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ کو اور چودھری شجاعت حسین کو موقع دیا تو انشاءاللہ ہم جو پاکستانی قوم کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم ان کو حل کریں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم پورا نہ کر سکیں. اور جو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں انسانوں کو لے ڈوبتی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے. یہ تکبر جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ایک بات بھی کہی ہے کہ میں اور تکبر جو ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میں اور تکبر جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اختیار جو ہے وہ نہ کریں. تو دوسری بات جو اہم بات ہے، آپ نے عائشہ گلالئی کی بات بھی سنی ہے، عزت خان کی بات سنی ہے. تو ہماری پارٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ہر چیز کا منشور دیں گے، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیس ریفارمز ہیں، جوڈیشری ریفارمز ہیں. اور میری یہ خواہش ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری خواہش اقتدار نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی ڈیولپ کروں جس طریقے سے یورپ میں پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور مور امپورٹنٹلی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل کیسے کرنے ہیں. ہمارا انرجی کا کرائسس ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے. غربت کا ہم نے خاتمہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. عدل و انصاف کا نظام ہم نے کیسا لانا ہے. 2.5 کروڑ ہمارا بچہ سکولوں سے باہر ہے،
ان کو سکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ ایک پورا پروگرام دیں گے. اور مور امپورٹنٹلی ہم ماضی کی تلخیوں کو سب کو کہتے ہیں کہ لیٹس فرگیٹ دا پاسٹ, کہ پاسٹ کیا ہوا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے, عائشہ گل علائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, یا کسی اور کے. اب ہم مثبت سوچ کے ساتھ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلیں گے, اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے اس کو نفرت سے محبت میں ہم جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت کی جو سب سے بڑی چیز مجھے پسند ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے پہ بلیو کرتے ہیں, توڑنے پہ نہیں بلیو کرتے. تو اس لیے ہم ان کی قیادت میں, اور میں صحیح بہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. چودھری صاحب ایک ون بائی ون. آپ چودھری صاحب 3 دفعہ آپ حکومت میں رہے ہیں. چودھری صاحب 3 دفعہ اپنے حکومت میں رہے ہیں, اور آپ صاف پانی کے سلسلے میں بڑی آپ نے کوششیں کی. صاف پانی کے سلسلے میں آپ نے بہت کوشش کی, مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے منصوبے پر عمل کر لیں گے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ماضی کو یہاں میں نے کہا نہیں لانا چاہتا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں ایک صاف پانی کمپنی بنی, اور میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن جو ہے ہوئی تھی. جب وہ کیسے چل رہے تھے اس وقت بھی میرا ویو تھا, لیکن اس میں مس مینجمنٹ اور زیاں ہوا تھا 7.5 ارب روپیہ. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اس کو جو بھی چیلنج کرنا چاہے چیلنج کر سکتا ہے. 7.5 ارب روپیہ لگا. اس کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں, بلڈنگز لی گئیں, کرائے پہ لگایا گیا ہے, اور ان سے صرف 118 فلٹریشن پلانٹ لگے 7.5 ارب روپے میں. میں نے 4.5 ارب روپیہ خرچ کیا پنجاب آب پاک اتھارٹی سے, اور اس سے ہم نے 1300 فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں, جو 1 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ویلیو فار منی. اور اس میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن اس میں ہم نے نہیں ہونے دی. دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے یہ چودھری شجاعت صاحب کریں گے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال ہے بات کر بھی دی ہے. اللہ بہتر کرے گا. جی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لمبی ہو گئی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تو میں نے جو آرمی کے طرح جو کچھ بیان دیا ہے اس بات تو کوئی اپنا علیحدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. کہہ رہے ہیں پاک آرمی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس میں تو آپ کیا آگے ساری لمٹس جو ہیں وہ کراس کر دی جی اچھا, میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی بات یہ ہے نا, میرا خیال ہے اور سوال کریں. لوگ جو کہتے ہیں لوگ بالکل جی, میں اپنے بہاف پہ, چودھری شجاعت صاحب کے بہاف سے, اور اپنی پوری پارٹی کے بہاف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے, جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور جو لوگ بے گناہ ہیں, چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, اگر وہ اس میں توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھے, تو اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے, اور ان کے خلاف کسی بے گناہ کو, ہماری پارٹی کبھی بھی کسی بے گناہ کو, چاہے ہماری اس سے کتنی بھی مخالفت ہو, ہم اس کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, ابھی ایک اور شمولیت ہے, اس کے بعد آپ کو دوسرا موقع دے دیں گے کوشچن کا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلیم بریال صاحب, جن کے بیٹے
मुश्किल हालात, जबकि पीटीआई जो थी तमाम सीटें जो हैं पंजाब में हार रही थी और इन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से इनके बेटे जो हैं एमपीए जो हैं वो बने थे और आज माशाल्लाह जो है एक हमारे साथ ये शामिल हो रहे हैं और इससे मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी जो है उसको तक़वियत मिलेगी और चौधरी साहब ने इनको कोई जिम्मेदारी भी देने का फैसला किया है। वो चौधरी साहब खुद इस पे बात करेंगे। तो चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब और चौधरी शाह नवाज साहब, तो मैं इन तीनों से गुजारिश करूंगा कि ये मुक्सन अब्दुल्ला यूसुफ एमपीए हैं और दूसरे टिकट होल्डर हैं, तो ये अभी एक एक मिनट की आप जी बात जो है अपनी कर लें ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्लिम लीग हाउस में पहले भी इस पार्टी में सीनियर नायब सदर पंजाब रह चुका हूं और आज मैं दोबारा अपनी तरफ से और अपने पूरे ख़ानदान, जिसमें मेरे 2 एक्स एमपीए, एक मेरा भाई अंसर बरियार और एक मेरा बेटा एहसन सलीम बरियार, हम सब मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत कर रहे। मेरा बेटा एहसन सलीम बरियार इस वक्त मुल्क से बाहर है, इसलिए उसने चौधरी शुजा साहब से फ़ोन पे बात करके तो इनको बता दिया कि चौधरी साहब मैं आपके साथ हूँ और जो मेरे वालिद साहब कहेंगे वही मैं, तो वो भी मुस्लिम लीग काफ में हम सब आ रहे हैं, आ चुके हैं। आज के दिन में 9 मई का जो वाक़या है उसके ऊपर हमें बहुत रंजिश, गम और दुख है। इसकी वजह से हम उसकी मज़ामत करते हैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से और अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से, और पाक आर्मी के साथ हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। जी मेरी माइक ऐसी लगी का थोड़ा सा जी आप कुछ नहीं करा ना ना कोई क्या नहीं। हाँ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले 9 मई के जो भी वाक़यात हुए हैं मैं उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं PP 31 गुजरात से टिकट होल्डर था PTI का और मैं बाकायदा तौर पे PTI का टिकट अपना नाम दसो। शाहनवाज PP 31 गुजरात। मैं बाकायदा काफ लीग में चौधरी शाह साहब की क़यादत में शमूलियत इख्तियार करता हूँ और टिकट जो है वो उसको एहतजाजन जो है टिकट भी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ओवरसीज़ था, नेशनैलिटी होल्डर था। मैंने PTI के लिए नेशनैलिटी दे के इधर आके इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। हमें जो है हम ऐसी पार्टी में थे जिसमें रियासत के साथ बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी, फौज के साथ बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। हम इसीलिए उस पार्टी को छोड़ते हैं और काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ है। मैं PP 29 जो सबका से नंबर थे कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उससे MPA था
میں 3 دفعہ MP رہا ہوں کیو لیگ سے، اور چودھری شجاعت صاحب یہ ہمیشہ ہمارے صدر رہے ہیں، اور ان کی پیٹرنیج پہ ہم الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور تینوں دفعہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر میں ایم پی رہا ہوں، اور میں اب بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں، اور ان کی قیادت پر اور چودھری وجاہت حسین کی قیادت پر مجھے پورا اعتماد ہے، اور ہم ایک ساتھ ہی انشاءاللہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ باقی جو 9 مئی کی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور نقصانات ہوئے ہیں، ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں اپنی کوشش اور اپنے جدوجہد جو میری ہے یا میری فیملی کی ہے، میں پارٹی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ۔ میں نے لکھا ہوا تھا آئین ہمارا مشہور ہے گیا ہوا ساری جماعت میں، تو وہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سب باقی صاحب کو بلا کے ہمارا آئین جو ہے میں ہر اثر ہے تو ہم ایک ایسا آئین بنائیں گے، سارے آئین 4-5 صفحے سے زیادہ نہیں ہوگا، جو ہر آدمی غور سے پڑھ سکے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو بالکل قوم کے امیدوں کے ساتھ چلے گا، تو جیسے 4-5 ایسی مدیں ہیں جس میں اس کا حوالہ ہوگا، اور قرآن شریف کے حوالے سے جو چیزیں ہم کہیں گے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں ہم بھی مدد کریں گے، باقی گورنمنٹوں نے کرنا ہے، باقی علماء کرام نے کرنا ہے، وہ ان شاء اللہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک اس سے پہلے ہمارے جو آج چل رہے ہیں اس طرح ہے، اس میں تو کیا یہاں پر ہر آدمی جو ہے اس کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے، یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے کسی اور ہوتا کسی کوئی طور پہ ٹریول لوگوں کو سلا دی جاتی، لیکن ایک قانون سامنے آ جاتا ہے جو کہ وہ ان چیزوں سے کافی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی قانون دیکھی جائے گی، آئین سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہوگا، ہمارا آئین ہوگا تو پورا قرآن کے مطابق ہوگا، اور اس میں ہم نے لکھ رہی ہیں تیار کر کے پیش کریں گے، آپ کو بھی پیش کریں گے، آپ کو باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے کر سکتے ہیں۔ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم جو آئین جو ہے اس میں ہم کچھ ترامیم جو ہے اپنے میں کر رہے ہیں، اور ہمارا آئین جو ہے وہ بہت لمبی لیلا مجنوں کی سٹوری نہیں ہوگی، صرف 4-5 صفحات جو ہیں اس پہ مشتمل ہوگا، اور قرآن کے حوالے سے کہا جائے گا کہ جو ہم کمٹمنٹ کریں گے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ اور میں ایک دو اور بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ محمد عرفان صاحب بھی ہیں، جو کہ یو کے میں ویل نون جی پی اور ڈاکٹر تھے، یہ وہاں سے چھوڑ کر یہ بھی پی ٹی آئی کے کام کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے، لیکن بعد میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا ڈاکٹر فورم ہوگا اور جو سپوکس پرسن ہوگا ہیلتھ ایشوز پہ، تو انشاءاللہ یہ اس پہ ہمارے جو ہے موقف جو ہے وہ پارٹی کا پیش کریں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے ایکسپرٹیز ہوگے، جیسے ہم نے ایک لیگل کمیٹی بنائی ہے، اس میں ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ ایون پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی ہیں، اس میں پی ایچ ڈی ان شریعہ لا ہیں، پی ایچ ڈی ان لا ہیں، اور موسٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو، کیونکہ سب سے ہمارا بڑا چیلنج اس وقت ملک میں عدل و انصاف کا ہے، تو عدل و انصاف ہماری پہلی ترجیح جو ہے ہوگی، تو یہ ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پہلی جماعت ہے جس نے کسی خاتون کو لائر فورم پنجاب کا صدر جو ہے وہ بنایا ہے، ہماری بہن ثنا اعجاز بیگ صاحبہ، یہ پنجاب بار کی بات سے پسند بھی رہی۔
पंजाब बार काउंसिल की वाइस चेयरमैन। अब जी सवाल क्लोज एज योर, एक एक लेकिन पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं वो जब से हम पार्टी में आ रहे हैं वो किसी एक जमात से नहीं आ रहे, जो बहुत मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें करना चाहता हूँ। उसमें हमारे पास लोग जो पॉलिटिक्स से डिसल्यूजन हो गए थे वो भी एक होप समझ के हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर शकील ठाकर साहब जो कि जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के पाकिस्तान के मेंबर थे, पंजाब के मेंबर थे, सियालकोट के अमीर रहे हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और पीएचडी इन क्रिमिनोलॉजी हैं, वो अपने साथियों समेत हमारे साथ आए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पीएमएल नून के लोग भी माशाल्लाह बड़ी तादाद में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। तो हम कभी भी किसी पार्टी को तोड़ फोड़ पे बिलीव नहीं करते, जो लोग खुशी के साथ हमारे साथ आ रहे हैं हम उनको वेलकम करते हैं। नहीं कर एक होता है मकबूलियत, एक होता है कबूलियत। इमरान खान के पास मकबूलियत तो काफी थी, लेकिन शायद उन्हें कबूलियत ना मिल सकी। आपके पास कबूलियत है, तो कबूलियत हासिल करने में कितनी देर लगे? देखिए ये जो देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात जो है मकबूलियत और कबूलियत, ये तो माशाल्लाह पिछले 30-40 साल से ये मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो इम्तिहान है वो ये है कि हम इस मुल्क की तकदीर को बदलना चाहते हैं, एक गुड एम्बिशन लेके आए हैं और इसलिए हमें कोई ये नहीं है कि हम इक़्तिदार में आए और फिर सोचें कि मुल्क में क्या करना है। तो भाई ये कबूलियत और मकबूलियत जो है, हम तो इंशाल्लाह मकबूलियत के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए आप एक बहुत अहम देखिए पहली बात तो यह है, हम हमारे लीडर चौधरी साहब ने कहा है कि हम हर पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको कहते हैं कि हम उससे बात करने के लिए तैयार जो है वो नहीं। यार उन्होंने सवाल किया था, मुझे सवाल ही नहीं दिया आपने, पहले एक कर लिया। हाँ मईशत, ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त मुल्की मईशत, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, लोगों के लिए अपने घर को चलाना जो है वो नामुमकिन हो गया है और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो ज़रूरी है। लेकिन मैं तो आपको सच्ची बात कहता हूँ कि जो आवाम को तवक्कात थी कि गुर्बत का खात्मा होगा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगी, यहाँ पर हमारा इंसाफ का बोलबाला होगा, तो वो लोगों की तवक्कात ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उन पर पूरा उतर सकी है और बदकिस्मती से ना पीडीएम उस पर पूरा उतर सकी। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। देखिए मैं बताऊंगा आपको, असल प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए अट्रैक्शन उस वक्त होती है, मीडिया की स्टोरी उस वक्त बनती है जब कोई एमपीए या एमएनए या कोई अलीट का बंदा जो है पार्टी में शमूलियत इख्तियार। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमने पार्टी को री लॉन्च किया है चौधरी शुजात साहब की क़यादत में, हज़ारों लोग, यूथ, किसान, वर्कर, लॉयर हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं। और अगर आप हमारी रैली जो निकली है यहाँ पर देखें तो उसमें कसीर तादाद नौजवानों की,
تو ہم بھائی صرف جو ہے الیکٹڈ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تو مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹیز ڈھونڈیں. میں جہاں جہاں تلاش مجھے موقع ملتا ہے کہ اکانومی میں کون ایکسپرٹ ہے, انرجی میں کون ایکسپرٹ ہے, لا میں کون, میں ان کو ڈھونڈ کے لا رہا ہوں. اگرچہ وہ ہیڈ لائن نہیں دیتی, لیکن دے آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو چینج دا فیٹ آف دس کنٹری. تھینک یو. چلے